کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر دوران نماز پیشانی یا چہرے پر پسینہ آئے تو اپنے بازو کو منہ پر پھیر کر پسینہ صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اگر دوران نماز پسینہ آئے اور پسینے کے سبب نماز میں توجہ مضطرب ہونا شروع ہو جائے اور خشوع و خضوع میں فرق پڑے تو ایسی صورت میں ہاتھ یا بازو کے ذریعے ایک رکن میں 2 مرتبہ پسینہ صاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر معمولی سا پسینہ آیا ہے کہ جس کے سبب کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تو اب پسینہ صاف کرنے کے لیے 1 مرتبہ بھی ہاتھ اٹھانا مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نماز کے دوران اعمال نماز کے علاوہ کوئی دوسرا فعل کرنے کے متعلق ضابطہ و نیم یہ ہے کہ ہر وہ عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید ہو، مثلا بضرورت پسینہ صاف کرنا، یہ عمل بلا کراہت شرعاً جائز ہے، اور ایسا عمل قلیل کے جو نمازی کے لیے مفید نہ ہو، مثلا بلا ضرورت جسم پر خارش کرنا، تو ایسا عمل شرعاً ناپسندیدہ اور مکروہ تنزیہی ہے۔ دلائل ملاحظہ کیجیے۔ دوران نماز پسینہ صاف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چنانچہ المعجم الکبیر لطبرانی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوران نماز اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ صاف فرمایا کرتے تھے۔ دوران نماز عمل قلیل کے متعلق ضابطہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1252 ہجری 1836 عیسوی ہے، انہوں نے لکھا کہ ہر وہ عمل قلیل کے جو نمازی کے لیے فائدہ بخش ہو اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی اصل وہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں پسینہ آیا تو آپ نے اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کیا، کیونکہ پسینہ نمازی کو پریشان کرتا ہے، لہٰذا اسے پوچھنا مفید عمل ہے، اور جو عمل نمازی کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو وہ عمل مفید بھی نہیں بلکہ عبث ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ یوں ہی حاجت کے وقت پیشانی سے پسینہ پوچھنا بلکہ ہر وہ عمل قلیل کے مصلی کے لیے مفید ہو جائز ہے، اور جو مفید نہ ہو مکروہ ہے۔ دوران نماز پسینہ صاف کرنے کے متعلق جید فقہائے احناف کے کراہت اور عدم کراہت دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں، چنانچہ قول کراہت بیان کرتے ہوئے علامہ سدید الدین محمد بن محمد کاشغری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1860 ہجری 1455 عیسوی ہے، یہ لکھتے ہیں کہ دوران نماز اپنی پیشانی سے مٹی یا پسینہ صاف کرنا مکروہ ہے، جبکہ بلا کراہت جواز ثابت کرتے ہوئے فقیہ النفس امام قاضی خان اوزجندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 593 ہجری 1196 عیسوی ہے، انہوں نے لکھا کہ دوران نماز اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ دونوں طرح کی فقہی روایات میں تطبیق بیان کرتے ہوئے شمس الدین علامہ ابن امیر الحاج حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 889 ہجری 1474 عیسوی ہے، یہ لکھتے ہیں کہ میں نے کہا پسینہ پوچھنے کے مکروہ ہونے کا قول ان جزئیات کے مخالف ہے جو مختارات النوازل اور الفتاوی الخانیہ میں ہے کہ دوران نماز اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اس کی تائید خلاصۃ الفتاوی کے اس جملے سے بھی ہوتی ہے کہ تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے دوران نماز اپنی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرات معطرہ کو صاف فرمایا۔ قول کراہت میں صاف کیے جانے والے پسینے سے مراد ایسا پسینہ ہے
جسے صاف کرنے کی حاجت درپیش نہ ہو، اور کراہت سے مراد بھی کراہت تنزیہی ہے۔ لہٰذا اب عبارات میں کوئی حرج اور منافات باقی نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک کو بشرطے کہ اس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے اس صورت پر محمول کیا جائے گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ صاف کرنے کی حاجت درپیش تھی، یا بیان جواز کے لیے آپ نے یہ عمل مبارک فرمایا تھا۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 956 ہجری 1049 عیسوی ہے، انہوں نے بھی منیت المصلی کی عبارت کے تحت علت بیان کر کے دونوں روایات میں یوں تطبیق دی کہ کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، ہاں اگر پسینہ صاف کرنے میں کوئی فائدہ ہو، مثلا پسینہ آنکھ میں داخل ہو کر تکلیف دے گا یا اس کی طرح کوئی دوسرا فائدہ ہو، تو پھر پسینہ صاف کرنا مکروہ بھی نہیں، کیونکہ ایک فائدہ صحیحہ کا حصول مقصود ہے، اور وہ فائدہ توجہ کے مضطرب ہونے کو دور کرنا ہے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی و رسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔